بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المهدي بالأحمد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع المظنفر أبي شبير شبر غالب على كل غالب مطلوب كل طالب نقطة دائرة المطالب إمام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجه حمد ہے اپنے پروردگار کی، اسی کی تعریف، اسی کی توصیف، اسی کی ثنا، اسی کی مدح، یقیناً وہی لائق تعریف ہے اور وہی لائق عبادت. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے سامنے اس کے حضور جھکا ہوا ہے، اپنی اپنی زبان حال سے ہر شے اسی کی تسبیح، اسی کی پاکی بیان کر رہی ہے اور یہی کرنا بھی چاہیے. یقیناً وہ پروردگار اتنا عطا کرنے والا ہے، اتنا دینے والا ہے کہ تصور میں سما نہیں سکتی اس کی عطا، اور ہمارے وہم و گمان میں اس کی بخشش آ ہی نہیں سکتی. ہر حال میں اس کا شکر ہے، اس کی حمد ہے، اور پروردگار عالم سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں شکر گزاروں میں محشور کرے، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں میں شامل رکھے اور کہیں کفران نعمت کرنے والوں میں ہمیں نہ شامل کرے. ہماری مسلسل گفتگو راہ حسین، اور راہ حسین میں آج 5ویں منزل. میں بہت ہی افسوس اور رنج کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے. آپ لوگ ضرور شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈ سے، میرا نام لے کر. آپ لوگ سینٹر کی مجلس کو اہمیت دیا، گھر گھر رضا خانہ ہونا چاہیے، لازمی ہونا چاہیے. کوئی گھر ایسا نہ ہو جہاں فرش حسین نہ بچھے، لیکن اس کو رضا خانے کے آور سے مت ملایا جائے. اس لیے کہ جو بھی ذاکر آتا ہے وہ بہت محنت سے کچھ پیغام تیار کرتے رہتا ہے. بھی آپ کو بھی گھر میں آتی ہیں اور انشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی آتی ہیں، لیکن جو ایک مرکزیت اسلام میں مسجد کو دی گئی ہے، اور آپ جانتی ہیں ہماری مسجد اور ہمارا رضا خانہ ہمیشہ ساتھ ساتھ ہے. تو برائے مہربانی آپ لوگ اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیجیے، اور جہاں کہیں بھی آپ کو لگتا ہے کہ سینٹر سے کچھ کلیش کرے گا ٹائم. اب یہ اور بات ہے آپ کوئی آپ کا فیوریٹ ہے، کوئی آپ کا فیوریٹ نہیں ہے، لیکن میسج سنا کیجیے. اس لیے کہ امام علی نے کیا کہا، حکمت تمہارا کھویا ہوا خزانہ ہے، جہاں سے ملے اسے حاصل کرو. جب ذکر حسین اتنے کہیں ہو رہا ہے تو اس کو سنجیدگی سے اس کو اہمیت کیا کیجیے. ایک بار ضرور پڑھی محمد. 5ویں گفتگو ہے آج ہماری، چوتھی ہے گفتگو. اور یہ جو چوتھی گفتگو ہے
اس میں اب ہم کہاں پہنچے ہیں؟ اس سفر عشق میں جہاں امام حسین اپنا سفر اللہ کی طرف کر رہے تھے، ہم اور آپ حسین کی طرف کر، اور حسین کی سیرت کو دیکھتے ہوئے اپنی اس زندگی میں، جو زندگی 1400 سال 1384 ایئرس ہو گئے کربلا کو واقع ہوئے، اور ہم ابھی تک موتی چن رہے ہیں جو راہ حسین میں بکھرے، اور یہ ایسے تابندہ موتی تھے، ایسے آبدار موتی تھے، ایسے جواہر تھے کہ جن کی نظیر آپ کو کہیں نہیں تھی۔ اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو اپنی سیرت، اپنی ماتم داری، اپنی فکر، اپنی سوچ حسین کی سوچ سے ملا ہے۔ جیسے حسین کے غلام پیچھے پیچھے چل رہے تھے، جیسے حسین کے غلام موتی چنتے ہوئے جا رہے تھے۔ میں آپ کو اس بار صحابہ کا حال بہت بتا رہی ہوں، اور آپ یقین کریں ابھی تک میں نے اتنا سا بھی نہیں بتایا، جو واقعات درج ہیں کہ کس طریقے سے اپنے اپنے وقت کے ممتاز افراد جو کہ معاشرے میں بہت بلند حیثیت رکھتے تھے، کیسے دیوانہ وار فدا ہو رہے تھے حسین لکھتے ہیں۔ لگتا تھا کہ جو 50 سال کی گھٹن ہے، جو 50 سال کا جبر اور تشدد اور استبداد، سارے وہ الفاظ ہیں جو کہ طاغوت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جب طاغوت کا جبر بڑھ جائے اور حالات پہ حبس چھا جائے اور لوگ سچائی کی طرف بڑھ نہ سکیں تو وہ ماحول پیدا ہوتا ہے، اور اس ماحول میں یہ کہاں سے لوگ آ رہے تھے، کتنی سختی تھی، کوئی نکل نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود پہنچنے والے پہنچ گئے۔ یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ یہ عزاداری کیا پیغام دے رہی ہے؟ ایک بات روز دہرا رہی، اس کو اپنے دل میں بٹھا لیجیے، اپنے دماغ میں اتار دیجیے، اور اپنے آنے والی نسلوں کو سمجھا دیجیے کہ عزاداری کچھ نہیں ہے سوائے امام مہدی کی تیاری کے۔ اگر یہ نیت نہیں ہے، اگر یہ نیت نہیں تو پھر وہ عزاداری پنجتن کو قبول بھی نہیں ہے۔ آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کی جو آنسوؤں کی جا رہی ہے اوپر، کیا کیا سوچتی ہیں آپ کے آنسو بیوی اپنے رومال میں سمیٹ رہی ہیں، ہے نا؟ تو آپ چاہتی ہیں کہ روز آپ کے آنسو اوپر چلے جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ آپ اپنے آنسو، ہمارے جو علماء ہیں وہ اپنے آنسوؤں کے رومال کو اپنی قبر میں اپنے سینے پہ رکھواتے ہیں۔ آیت اللہ شہاب الدین مراشی بہت مشہور، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کیا کیا ساتھ لے کے گئے تھے، بہت ساری چیزیں تھیں، میں صرف 2-3 بتاتی ہوں۔ ایک ان کا وہ رومال جس میں وہ آنسو جذب کیا کرتے تھے، تو ہم لوگ ٹشو پیپر ہی رکھ لیتے، رومال تو ہم لاتے نہیں، چادر ہے، وہ رومال بھی لے کے گئے تھے، وہ اپنی شال عزا بھی لے کے گئے تھے، یعنی 2 چیزیں تھیں، جو شال عزا جس میں آپ اشک لے رہی ہیں نا، وہ بھی ساتھ لے کر گئے تھے، جس کے اندر وہ گرد سماتی تھی جو وہ راہ مجلس میں ان کے لباس کرتا تھی، اس کو بھی بخشش کا سامان بنا کے دے گئے۔ اور اس کے علاوہ وہ کیا لے کر گئے تھے؟ اس کے علاوہ وہ اپنی جو قبا کے اندر جو اپنا ڈریس پہنتے تھے اس کو بھی انہوں نے رکھوایا، یعنی وہ ان کا لباس سوگواری امام کے لیے مخصوص تھا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا مصلی بھی ساتھ رکھوایا، اور اس میں انہوں نے 75 سال 75 ایئرز نماز شب پڑھی۔ تو یہ تبرکات ہیں جو گواہی کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ میں اور آپ بھی اپنی چادر، اپنا رومال لے کے جائیے، ایک رومال تو رکھ جائے، آپ اسے صرف آنسو ایک مجلس کے رکھیں اور اس کے بعد اسے کفن میں رکھیں۔ آپ دیکھیے گا وہ آنسو کیسے قبر کی آگ کو دبا دے گا۔ عزیزوں، یہ بڑی قیمتی یاد ہے جو آپ منا رہی ہیں، اور یہ یاد آپ کو
پچھلے وقت میں لے کے جاتی ہے، لیکن وہاں سے پھر آپ پہنچتی ہیں عصر ظہور تک. یہ عزاداری کتنی قیمتی ہے. میں تو بڑی لمبی بات کروں گا. میں آپ کو ایک شاعر کا خیال، شاعر جو ہے خدا نے اس کو بڑی عجیب سی صلاحیت دی ہوتی ہے، سارے بڑے بڑے واقعات کو 2 مصروں میں سمیٹ لیتا ہے، اور وہ بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ. ماتمی لاکھوں ہیں، اس کے آگے کا ورڈ سنیے گا. ماتمی لاکھوں ہیں، نفس بے ریا کس میں ہے. نفس بے ریا یعنی انسان جس کے دل میں کوئی لالچ نہ ہو، مجھے یہ مل جائے، مجھے شہرت مل جائے، میرا نام ہو جائے، میں نمایاں ہو جاؤں. یہ ہے تو سب کیا کرتا. ماتمی لاکھوں ہیں، نفس بے ریا کس کس میں ہے، دیکھنا ہے تیرے اسوا کی ادا کس کس میں. یعنی جو حسین نے ایک بے خلوص پرخلوص بے ریا، کوئی حسین کو لالچ نہیں، حسین کو کوئی مرتبہ نہیں چاہیے تھا. حسین تو پیدا ہی جنت کے شہزادے ہوئے، کچھ نہ بھی کرتے تو جنت جاگی تھی. حسین کے نور سے تو جنت بنی ہے، تو اب حسین کو کیا چاہیے. لیکن عشق، وہ بھی عشق خدا. حسین نے عشق خدا کرنا سکھایا، جس میں ہم سب سے پیچھے. میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے وہ ایڈمائر کرے، یہ مجھے عزت دے کر دے، یہ میری تعریف کرے، وہ کہ ارے کیا کیا مجلس پڑھی، کیا زبان دانی ہے، کیا آواز ہے. رائٹ، یہی سننا چاہ رہی ہوں نا میں. حسین کہاں ہے؟ عشق حسین کہاں ہے؟ حسین کو کاپی کرنا کہاں ہے؟ عزیزوں، یہ ہر چیز آپ کی راہ میں آئے گی اور یہ آپ کو خدا سے روکے گی. جب ایسا خیال آئے لاہور پڑھیے، اس لیے کہ یہ شیطان ہے جو آپ کے دل کے اندر ایسی چیزوں کو پیدا کر رہا ہے. آپ اس کو ہٹائیے اور اس کے بعد کہیے مجھے حسین تک جانا ہے، مجھے حسین تک پہنچنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ آج حر کا ذکر سن رہی ہیں. میں نے کلرز کیا تھا، حسین حر ایک آئیکونک پرسنالٹی ہے، ایک علامت ہے، اور ایسی علامت ہے جس سے میں اور آپ بہت اٹیچ ہیں. اس لیے کہ حر بھی ہمارے جیسا گناہگار تھا. حر بھی اس وقت کے طاغوت کا نوکر تھا. حر اس وقت بھی اپنے خیال میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا تھا. کیسے جسٹیفائی کر رہا تھا؟ میں سرکار کی نوکری میں ہوں اور مجھے ہفتے نمک ادا کرنا، لیکن جب ہفتے نمک ادا کرنے میں اطاعت معصوم کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو اب آپ کے سامنے سوال آتا ہے کون سی راہ چنوں. یہ حر نے ہمیں سکھایا، اور حر اس چیز سے آسانی سے نہیں گزرے. اور بہت کرب میں تھے، مسلسل کرب میں تھے، مسلسل تکلیف میں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ فرزند زہرا کو گھیر کر تو لے آئے تھے، لیکن اس وقت ایک امید یہ تھی کہ صلح ہو جائے گی. اس وقت امید یہ تھی کہ عمر ابن سعد اتنا بڑا جرم نہیں کرے گا کہ وہ فرزند فاطمہ کو قتل کر دے. لیکن جب 9 کی رات، جسے کہتے ہیں تاسوعا کی رات، یاد رکھیے امام نے مہلت مانگی تھی. میں نے دوسری مجلس میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم 9 تاریخ کے مسائل 9 تک نہیں ریج کریں گے، ہم ابھی دہرائیں گے تاکہ ہم بھی اس کیتھارسس سے گزر سکیں. اس سے گزرے تھے ہم بھی اپنے نفس کا احتساب کر سکیں، تاکہ وہ شب ہمیں بھی آزادی دے دے، ہم بھی حسینی بن جائے، ہم بھی جہنم سے جنت کی طرف آ جائے، جو کہ حر کہہ رہا تھا. کس طریقے سے حر ٹہل رہے تھے اس رات، تاریخ بتاتی، بڑی لمبی روایت ہے اس میں. وہ بتاتے کہ جیسے آتش زیر پاؤں کے نیچے آگ لگی ہوئی، قرار نہیں تھا حر کو. یہاں پہ روایتیں بتاتی ہیں کہ حر نے 9 تاریخ کو کھانا نہیں کھایا تھا، پانی نہیں پیا تھا. بیٹا، غلام سب آ کے کہہ رہے تھے کہ حر چلیے کھانا لگ گیا، آپ کا انتظار ہو رہا ہے. لیکن حر نے نہیں کھانا کھایا. جب تفسیر پوچھی گئی تو حر نے جواب کیا دیا تھا؟ بیٹا آیا تھا، بابا آپ چل نہیں رہے، وہاں پہ اماں انتظار کر رہی ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا. کیوں نہیں کھائیں گے بابا؟ آپ نے کہا سنو کیا آواز آ رہی ہے.
بیٹا خاموش ہو کے سننے کی کوشش کرتا ہے. آواز کیا تھی؟ سسکیاں تھی، بالکل سسکیاں. یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا وہ مکھیوں کی، شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور وہ بھنبھناہٹ کیا تھی؟ جو بچے پیاس سے ہلاک ہو رہے تھے نا ان کی آواز تھی، العطش العطش. بچہ بھی سر جھکا کے بیٹا جوان رونے لگا. آپ نے کہا ان کا مجرم میں ہوں، میں لایا ہوں ان کو گھیر کے، ان کا پانی حسین نے ہمیں پلایا تھا. حسین کا ایک بار کا پلایا وہ پانی احسان فراموشی نہیں کی حور نے. خلیفہ کی داد میں تھے، حتی الامکان کوشش کرتے رہے، لیکن یہ جو دماغ تھا نا، یہ جو فرقان تھا. فرقان کیا چیز ہے؟ قرآن مجید نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے. فرقان کہتے ہیں اس صلاحیت کو جو کہ صحیح اور غلط کا فرق بتائے. پوری سورہ ہے اس کے اوپر. یہ فرقان بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ فرقان اس کو ملتی ہے جو در اہل بیت سے وابستہ ہو جاتا ہے. جو در اہل بیت سے نہیں جڑ گا اس کے پاس بڑی عقلیں ہوتی ہیں. لیکن امام علی نے کیا بتایا؟ امام علی نے فرمایا جب ان کو مشورہ دیا گیا، آپ سوچیں مسلمان امام علی کو بھی مشورہ دیتے تھے. ان سے کہتے ہیں کہ آپ وہ رویہ کیوں نہیں اختیار کرتے جو فلاں فلاں کرتا ہے، یعنی کہ معاویہ. آپ دیکھیں وہ کتنی عقل مندی سے کام کرتا ہے. ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں کہ ہر چالاکی کو، ہر سیاسی چال کو عقل سمجھتے ہیں. امام علی نے کہا کیا وہ تمہارے خیال میں عقل مند ہے؟ وہ عقل مند نہیں ہے، وہ چالاک ہے. اور اگر چالاکی کی اسلام میں اجازت ہوتی تو مجھ سے زیادہ روح ارض پہ کوئی چالاک نہیں ہو سکتا تھا. یعنی عقل تابع ہے خدا کی رضا کے. اور پھر آپ نے کہا عقل یہ نہیں ہے جو معاویہ برت رہا ہے. عقل کیا ہے؟ لوگوں نے کہا بتائیے، آپ بتائیے عقل کیا ہے. امام نے کہا عقل وہ ہے جو آسمانوں کے راستوں میں تمہیں جنت کا پتہ بتائے. That is it. This is what Furqan is. یہ جو فرق کرنا ہے نا ہمیں اور آپ کو، بار بار ایک ہی چیز کہہ رہی ہوں. آپ کو کربلا سے، پیوستہ رہ شجر سے، میرے بہار پر اپنی ملت سے جڑی رہیے جو آپ کو بنا کر گئی ہے نا. زینب بکھر گئے تھے نا ہم سب، زینب نے سمیٹا تھا. حسین کے پلیٹ فارم پہ ہمیں متحد کیا تھا، اور اس کے بعد کہا تھا وہ سارے موتی چنو جو میرے بھائی نے لٹائے ہیں. حکمت کا موتی، فرقان کا موتی، اطاعت اہل بیت کا موتی. یہ ساری چیزیں آپ کو چننی ہیں تاکہ آپ مہدی کا انتظار میں مصمم رہیں، ڈٹرمنڈ رہیں. ہر حسین کی صدا آپ کے کان میں، آپ کے دل میں وہ دھمک پیدا کرے کہ جس دھمک سے آپ اپنے آپ کو عصر ظہور کے لیے تیار کر سکیں. اگر آپ سن سکتی ہیں، اگر آپ کے پاس دل ہے اور دل کنیکٹڈ ہے آپ کی سماعت سے، تو آپ کو اپنے آقا کے قدموں کی دھمک سنائی دینی چاہیے. وہ اب پردہ غیب میں نہیں ہے. کوئی نہیں جانتا کون سا محرم اس کا عاشور آپ کے کان میں صدا لے کر آ جائے. میں فرزند حسین ہوں. آپ کی دیکھیے امام اپنا تعارف کیسے کرائیں گے. Isn't it amazing؟ امام کو کہنا چاہیے نا میں فرزند حسن عسکری ہوں. 9 پشت پیچھے جا رہے ہیں. اچھا وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ امام علی تک پھر چلے جائیں گے. امام سے بڑے امام تو ہماری امام علی نہیں. حسین کچھ تقاضا کر رہا ہے، حسین کچھ سکھا کے گیا. میں فرزند علی ہوں. کون میرے ساتھ آ رہا ہے؟ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے. وہ بیعت جس کے لیے حسین اپنا ہاتھ نہیں دراز کر سکے تھے، اس کے لیے فرزند حسین اپنا ہاتھ دراز کرے گا. جس نے مہدی کے ہاتھ میں بیعت کر لی اس نے گویا حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لی. ابھی تو آپ کے سامنے فلسفہ رجت آیا ہی نہیں ہے. اس لیے فلسفہ رجت کو بتانے کے لیے بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانا پڑے گا. لیکن یہ یاد رکھیے اگر آپ زیارتیں کون سی پڑھتی ہیں جس کے اندر رجت ہے،
زور سے بولیے آل یاسین. اگر آپ زیارت آل یاسین پڑھتی ہیں تو پھر آپ پر واضح ہے کہ رجت ہوگی اور ہر ایک کی ہوگی. اور اس میں سب سے بڑی رجت جو ہوگی, سب سے طویل جو رجت ہوگی وہ امام حسین کی ہوگی. امام حسین کی رجت 80,000 سال پر محیط ہوگی. اتنی طویل رجت ہوگی کہ امام کی اپنی پلکیں سفید ہو جائیں گی. لیکن امام اس دنیا پر حکومت کریں گے, اور یہ جتنے امام کے چاہنے والے ہیں, جتنے یا حسین کہنے والے ہیں, جتنے حسین کے ذریعے دین کو سمجھنے والے ہیں, جتنے حسین کے ذریعے شریعت کے پابند ہو رہے ہیں, وہ سب کے سب زندہ ہوں گے. میں, آپ سب زندہ ہوں گے, سب امام کی خدمت میں پہنچیں گے. تو یہ سوگواری جو ہے ہمارا رونا مایوسی کا رونا نہیں, یہ بڑی امید کا, یہ بڑے مضبوط ارادے کا رونا ہے. جب آپ روتی ہیں نا, آپ کی رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ درود پڑھی محمد علی. یہ کس نے کیلیگرافی کی ہے؟ بچوں سے کروائیے اور اس کا کمپٹیشن کیجیے, اس کا ڈسپلے. بچے کیسے لیتے ہیں امام حسین کا نام؟ رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ حسین کے غم کی حرارت جو شیعوں کے دلوں میں ہے, وہ ان کو ہمیشہ ان کے اندر ایک گرمی پیدا کرتی رہے گی, ایک حرارت پیدا کرے گی ابد تک. یہ جملہ کیوں کہا تھا وہاں پر رسول خدا نے؟ میں ایگزیکٹ حدیث آپ کو بعد میں بتا دوں گی, بہت مشہور حدیث ہے. اس پر رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ حسین کی عزا, حسین کے غم کی حرارت شیعوں کے دل میں ابد تک زندہ رہی, اس لیے کہ حسین نام ہے حق پر آنے کا. جو راہ سے بھٹک گئے ہیں ان کو لانے کا, جو غافل رہ گئے ان کو لانے کا نام ہے. میں آپ کے سامنے کچھ آیات پیش کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو آیتوں کے ریفرنسز سے سمجھ میں آئے کہ غم حسین کو ویلیڈیٹ کس طریقے سے کیا جا رہا ہے. میں آپ سے مسلسل غفلت کی بات کر رہی ہوں کہ ہم لوگ غافل ہو جاتے ہیں, ہم لوگ رسم و رواج میں اٹک جاتے ہیں, ہم صحیح مقصد سے دور ہو جاتے ہیں اور کبھی ضالین ہو جاتے ہیں. یہاں غفلت کو اللہ تعالیٰ کیسے ایڈریس کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت نمبر 105 ہے اور 106. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اور زمین و آسمان میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے لوگ گزر جاتے ہیں کنارہ کش بہتے ہوئے. یعنی وہ نشانیوں کو دیکھتے تو ہیں لیکن وہ ان سے بچ کے نکل جاتے ہیں. اور ان میں اکثریت, اب یہ بہت خطرناک جملہ ہے, آیت نمبر 106, اور ان میں اکثریت اللہ پر ایمان لاتی ہے. اگلا حصہ پڑھو, آپ لرز جائیں گے. اور ان میں اکثریت اللہ پر ایمان لاتی بھی ہے تو شرک کے ساتھ. قرآن میں شرک کا کتنا ذکر ہے, کتنا ذکر ہے. اور ہم جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہم بڑے فخر سے اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ مشرکوں کے لیے. میں ہمیشہ آپ سے ایک بات عرض کرتی ہوں, وہی عاجزی کے ساتھ. کون مشرک جا کے قرآن پڑھ رہا ہے؟ قرآن تو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں نا. ہمارے ایمان میں, اس کے اظہار میں, اس کے عمل پر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اپنے نفس کی پرستش موجود ہے, جہاں پھر شرک آ جاتا ہے. یہ آیت میں آپ کے لیے لکھ کر لائی, اس کو آگے پڑھتی ہوں. اور زمین و آسمان میں بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جن سے لوگ گزر جاتے ہیں اور کنارہ کش ہی رہتے ہیں. 105 106 اب شروع ہو رہی ہے. اور ان میں اکثریت اللہ پر ایمان لاتی بھی ہے تو شرک کے ساتھ. اگلی آیت, تو کیا یہ لوگ اس بات پر مطمئن ہو گئے ہیں کہ کہیں ان پر عذاب الہی آ کر چھا جائے یا اچانک قیامت آ جائے اور یہ غافل ہی رہ جائیں. 108 آپ کہہ دیجئے, رسول اللہ سے فرمایا ہے پروردگار, آپ کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے کہ میں بصیرت کے ساتھ اللہ کی دعوت دیتا ہوں. بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ بصارت, بصیرت
جب آپ دل سے دیکھتی ہیں نا تو بصیرت ہوتی ہے، جب آپ آنکھ سے دیکھتی ہیں تو بصارت ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے رسول کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے کہ میں بصیرت کے ساتھ اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اور میرے ساتھ میرا فالوور بھی ہے، اتباع کرنے والا بھی، اور میرے ساتھ میرا اتباع کرنے والا بھی، اور اللہ پاک اور بے نیاز ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ آیت نمبر 108۔ 4 آیتیں آپ نے سنی، 5 6 7 8 اس کو بات کیجیے، اس کو جا کے اس پہ غور و خوض کیجیے۔ یہ وہ مشرک ہیں جو اپنے نفس، شروع میں نفس کہا نا، نفس بے ریا کس میں ہے، کس میں ہے کہ حسین کے اسوہ کی ادا کس میں ہے۔ حسین کہیں بتا کے نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ میں نے علی اکبر دے دیا، یہ میں نے علی اصغر دے دیا۔ آپ شہزادے علی اصغر کے مسائل میں ایک جملہ سنیں گے، وہ جملہ آپ کی روح کو لرزا دینے کے لیے کافی ہے، جہاں امام حسین کا دل اس قدر ٹوٹ گیا تھا، اس کا تو بچہ ہاتھ پر شہید نہیں ہوا تھا، مرا نہیں تھا، منقلب ہوا تھا، یعنی امام حسین کا ہاتھ یہاں سے ٹوٹا تھا، بچے کو تو یوں چھپایا ہوا تھا نا، یہاں سے ٹوٹ کر گردن علی اصغر میں۔ بات سوچیے اس باپ کے لیے اس 9 فٹ کے بھالے کو نکالنا کتنا مشکل تھا۔ امام حسین lost his speech، اور اس کے بعد امام حسین نے تاریخ کہتی ہے اپنے دونوں ہاتھوں میں بچے کو بلند کیا۔ کب بلند کیا تھا؟ جب خون نیچے ڈالنا چاہ رہے تھے اور زمین نے کہا تھا حسین خون نہیں گرائیے گا، قیامت تک سبزہ نہیں، گندم نہیں اگے۔ حسین نے آسمان پہ اچھالنا چاہا، آسمان نے پکار کے کہا حسین میری طرف یہ خون نہ اپنا پھینکیے، اب رحمت نہیں برسے گا اتنے بڑے ظلم کے بعد۔ تو حسین نے منہ پہ مارا۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ان کے لب ہلنا چاہ رہے تھے، گویا وہ اللہ سے شکایت کرنا چاہتے، کتنا چھوٹا بچہ، لیکن امام نے کیا جملہ کہا تھا، وہ جملہ صرف سوچئے گا، اور اس کے بعد امام کے غم کی انتہا کو سمجھنے کی کوشش کیے۔ کیا بے ریا، بالکل کوئی کسی قسم کی کوئی تمنا نہیں ہے۔ حسین کہتے ہیں بارے الہا تو دیکھ رہا ہے، اصغر کو اٹھایا اور کیا کہا، بارے الہا تو دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد then he lost his speech۔ کئی سیکنڈ تک ان کا ہاتھ ایسے ہی رہا، اور پھر تاریخ کہتے ہیں انہوں نے ہاتھ نیچے جھکا کے کہا میرے لیے یہی کافی ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ اس سے بڑی بصارت کیا ہوگی، بصیرت کیا ہوگی۔ حسین کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں لفظوں میں اپنا غم نہیں بتا سکتا، میں لفظوں میں اپنا دکھ نہیں بتا سکتا۔ عزیزوں حسین سے سیکھے کس طرح خدا کے لیے شدت سے محبت کی جاتی، کس طرح خدا پہ سب کچھ وار دیا جاتا ہے، اور پھر ایسی بے نیازی سے اللہ کی مدح کی جاتی ہے۔ بی بی زینب یاد ہے آپ کو؟ میں مسائل نہیں سنانا چاہتی ہوں، لیکن مسائل میں ہی سارا معانی کا سمندر ہے۔ جب بی بی زینب 11 تاریخ کو بھائی کے جنازے پہ گئی تھی نا، اونٹ سے گر کے گئی تھی اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس طرح اگر ہاتھ بندھے ہو تو کوئی اٹھ سکتا ہے زمین پہ گرنے کے بعد؟ بی بی اٹھ نہیں سکی۔ اب آپ سوچیے وہ منظر کیا تھا، چاروں طرف کیا تھا۔ آنکھیں بے نور ہو جائیں اگر تصور کریں۔ اس مجمع میں بی بی کوہنیوں کے بل گھسٹ کے گئی تھی بھائی کے لاشے پر، کوہنی اور گھٹنے، کوئی سہارا نہیں دے سکتا۔ زین العابدین تو وہاں پہ جکڑے ہوئے ہیں۔ اب زینب گر گئی اور سامنے بھائی کا اوندھا لاشا نظر آ رہا ہے، بے سر کا۔ بیوی کوہنی اور گھٹنوں کے بل گھسٹتی بھی جا رہی ہے، اور جب بھائی کے پاس پہنچ گئی تو بھی ہاتھ تو بندھے ہوئے، لاشا تو سیدھا کر نہیں سکتی، خود اٹھ نہیں سکتی۔
اس سے بدتر سچویشن تصور کر سکتی ہیں آپ؟ اور اس وقت زینب نے اپنی بند مٹھی حسین کے اوندھے بدن کے نیچے ڈال کے جتنا اٹھا سکتی تھی اٹھایا، اور پھر جو جملہ کہا، میں سمجھتی ہوں کائنات میں اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہوئی۔ زینب نے کہا بارے الہا، تو اپنی عظیم بارگاہ میں آل محمد کی ادنا سی قربانی قبول کر لے۔ کربلا سوائے توحید کے کچھ نہیں ہے۔ ہر قدم، ہر سانس، ہر جملہ جس کے منہ سے عطا ہو رہا ہے وہ توحید سے اس قدر شرابور ہے۔ کیوں نہ خدا سب کچھ قربان کر دے ان کے اوپر، جنہوں نے اس کی توحید کے قیام کے لیے کیا کیا حوصلے دکھائے۔ عزیزانو، یہ توحید آپ کے اندر پیدا ہوئی ہے، یہ معرفت آپ کے دل میں آنی ہے، آپ کے قلب میں آنی ہے۔ جس طرح سے آپ کسی عبادت گاہ میں جاتی ہیں، اس طرح یہاں آیا کیجیے۔ سیدہ آتی ہیں یہاں پر دیکھنے کے لیے، آپ کے دل میں جھانکتی ہیں، ان کو آپ کے آنسوؤں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، روئیں نہ روئیں۔ وہ آپ کے قلب میں دھڑکتی ہوئی توحید کو دیکھنا چاہتی ہیں، وہ آپ کی عقل میں آئے ہوئے فرقان کو دیکھنا چاہتی ہیں، وہ یہ دیکھنا چاہتی ہیں میرے بچے کی قربانی کتنی عظیم الشان قربانی، میں نے یہ ذکر قائم کیا ہوا ہے، بخدا ہی میرے اور آپ کی کرنے سے نہیں قائم ہے۔ ہم آج ہیں، کل نہیں ہو کے۔ سیدہ کی کوئی اور کنیز آ کے اس کو سنبھالے، کوئی اور غلام آئے گا۔ صدیوں سے چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ۔ بیوی کیا دیکھتی ہیں؟ بیوی دیکھتی ہیں کہ کیا یہ لوگ تیار ہو گئے ہیں اس وقت کے امام کو پہچاننے کے لیے؟ اگر میرا آخری فرزند آ گیا، کیا یہ اس کا ساتھ دیں گے یا پھر اس کو تیروں کے حوالے کر دیں گے، پھر اس کو برچھی بھالوں میں چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ ہر امام کے ساتھ یہی ہوا ہے، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ اللہ نے کیوں پردہ غیب میں اتنے عرصے سے امام مہدی کو رکھا ہوا ہے؟ کتنے سال ہو گئے؟ آلموسٹ 1200، close to 1200۔ کیوں اللہ پیدا ہی نہ کرتے امام زمانے کو؟ آپ کی تڑپ کے لیے رکھا ہوا ہے، موجود ہے، دسترس سے دور ہیں، چاہتے ہیں، بے قرار ہیں، دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کو ہمارے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ بھروسہ ہوتا تو آ جاتے نا، وہ صرف 313 لوگ بھروسے والے ہوتے۔ آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد ہے؟ جب امام کی خدمت میں امام کا ایک صحابی آیا تھا اور اس نے کہا تھا مولا خراسان میں آپ کے چاہنے والے تیار ہیں، خروج کیجیے۔ مسلم خراسانی کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ امام نے اس کی توجہ نہیں دی تھی، اتنا بڑا دعویٰ کر کے آیا کہ وہاں پہ پوری فوج تیار ہے آپ کے لیے، بس آپ آگے بڑھیے۔ امام نے اس کو جواب میں کیا کہا تھا؟ امام نے بے نظیر نیازی سے کہا، بغیر کوئی رجسٹر کیے ہوئے اس بات کو، اس کے دعوے کو۔ امام نے کہا اس تندور میں بیٹھ جائیں۔ تو ڈر گیا، فوراً ہی ڈر کے وہیں بیٹھ گیا، کہتا ہے مولا میں بہت دور سے آ رہا ہوں، آپ کے لیے خوشخبری لے کے آیا ہوں۔ امام نے کہا تندور میں بیٹھ جائیں۔ obviously نہیں گیا، پیچھے دبک کے بیٹھ گیا، سنتا رہا امام کی۔ یہ بہت بڑی پرسنالٹی ہے مسلم خراسانی، جو بنی عباس کی طرف آئی تھی نا حکومت بنو امیہ سے، اس کا پیچھے سب کچھ برین کام کر رہا تھا۔ امام پہچانتے تھے۔ اتنے میں ایک اور آئے امام کے عاشق، جو کہ بڑے سچے عاشق تھے، ہارون مکی، بہت مشہور ہے، ساتھ امام کے بھی 8 چھٹے امام تھے۔ وہ آئے، سلام کیا مولا کو، امام نے سلام کا جواب نہیں دیا، واجب ہوتا ہے نا، امام نے جواب نہیں دیا۔ امام نے کہا ہارون تندور میں بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے نہ سنا نہ دیکھا نہ کچھ، گئے اور کہا سامان طاعتن، سنا اور عمل اطاعت کی، جا کے بیٹھ گئے۔ امام نے غلام کو حکم دیا کور کر دو اس کو، تندور کو بند کر دو۔ اب جو یہ تھے مسلم خراسانی، یہ بے چین، میں پیچھے رہ گیا، یہ چلا گیا، اب تک اس کی ہڈیاں جل گئی ہوں گی۔ امام اسی طرح سے بات چیت کرتے رہے اپنی، پھر بے چین ہوئے، انہوں نے کہا کہ مولا چل کے اس کا حال تو دیکھیں ہارون کا۔ اب پہنچے،
جب امام نے غلام سے کہا ڈھکنا ہٹاؤ، کیا دیکھا کہ وہ آگ گلزار بن چکی ہے، پھول کی سیج بنی ہوئی، اور ہارون وہاں بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے ہیں اللہ کی. اب سنیے جو روایت میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی. اصل جملہ اب ہے، امام پلٹ کے دیکھتے ہیں مسلم کو اور کہتے ہیں ہارون. تو کہتے ہیں مسلم، اگر اس جیسے 16 جانثار ہمارے کسی بھی جد کے پاس ہوتے یا ہمارے پاس، ہم پر جہاد واجب تھا. کتنے افراد تھے؟ 16، رائٹ. اب مظلوم پہ روئیں گے امام پر. کسی کے پاس 16 افراد نہیں آئے. اس کے بعد امام نے کہا کہ صرف میرے جد کو جانثار نصیب ہوئے تھے تو انہوں نے قیام کیا تھا. اب آپ کی سمجھ میں آیا کیوں امام حسن نے صلح کر دی تھی، کیوں امام حسین علی نے موسیٰ ابن اشعری کو اپنا حکم مجبوراً مان لیا تھا. 16 جانثار بھی نہیں تھے ان کے پاس. کیوں بعد میں سارے امام خاموش رہے؟ تو ہے ہم پر بیک وقت 16 افراد بھی نہیں پیدا کر سکے ہم. ابھی ہمیں کہا جائے گا ہم بھاگ جائیں گے. ڈٹرمنیشن ہی نہیں ہے، معرفت ہی نہیں ہے، غفلت ہی غفلت ہے. وہ غفلت پھر شرک بن جاتی ہے. قرآن کی آیتوں سے میں نے آپ کے سامنے ثابت کر دیا. اب اس فرش ازا پر آپ یہ دعا نہیں مانگیں گی کہ مجھے یہ مل جائے اور مجھے وہ مل جائے. Forget about everything. صرف یہ دعا کیجئے، مولا مجھے وہ توحید کا عرفان ہو جائے، سوائے خدا کے کسی سے عشق نہ کرے، سوائے اللہ کے اور کسی کی آرزو ہی نہ رہے. اللہ سے عشق کریں گی، علی بھی ساتھ آ جائیں گے، فاطمہ بھی ساتھ آ جائیں گی، حسن بھی ہوں گے، حسین بھی ہوں گے، خود رسول خدا آپ کو لینے آئیں گے. یہ سب کے سب سے ایک ہی پیغام پہنچا رہے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ. ہم اس کے ساتھ اتنے بت بنا کے کھڑے کر دیتے ہیں. جو شرک 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 منع کیا جا رہا ہے، پورے قرآن میں ہر جگہ شرک کی بات ہو رہی ہے. یہ مجھے اور آپ کو میسج دے رہا ہے، اللہ ان لوگوں کو نہیں دے رہا جو ہیں مشرک. ان سے تو اللہ بات بھی نہیں کرے گا، ان کو تو فرشتے وہیں لے جا کے جہنم میں گرا دیں گے. میں اور آپ جائیں گے خدا کے سامنے اور ہم سے سوال ہوگا کتنا کس کو چاہا. اور مسلمان کیسے ہیں؟ سورہ جمعہ پڑھتی ہیں نا ہر جمعے کو، اس کی تفسیر پڑھیے گا. رسول اللہ نماز پڑھا رہے، نماز جمعہ. وہاں ایک قافلہ آیا باہر کا، تجارت کا، پتہ بھی نہیں کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، کافر تھے. وہ آ کے اپنا سامان بیچنے کے لیے انہوں نے نقارہ بچایا، ایک بگل بجاتے تھے جس سے پتہ چلتا قافلہ آتے. سب کے سب مسلمان چھوڑ کے، نماز توڑ کے، نیت توڑ کے بھاگ گئے. وہاں پر رسول اللہ کے پیچھے کتنے لوگ رہ گئے تھے؟ 12. صرف 12 صاحب ایمان کھڑے تھے، 16 سے کم ہو گئے. اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ 12 بھی نہ ہوتے تو آسمان سے بجلی گرتی اور سب بھسم ہو جائے. خدا اس قدر ناخوش ہے. وہ سامان جو خریدنا بھی نہیں ہے، ہر ایک نے تو نہیں خریدا نا سامان، صرف دیکھنے کے لیے انسان ایسا ہے، یہ مسلمان ایسا ہے، اس کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. جب تک کہ حسین ابن علی کو اپنے قلب میں نہیں اتارے گا، حسین کے جہاد کو اپنے نگاہ میں، اپنے دماغ میں نہیں بسائے گا، تب تک یہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا. امام علی کا قول بتاتی ہوں آپ کو. آپ فرماتے ہیں غرر حکم، یہ اس کتاب سے لیا گیا، 495 حدیث ہے، اور اس کے اندر یہ نہج البلاغہ سے الگ ہے. اس میں امام فرماتے ہیں مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اپنی کھوئی ہوئی چیز تو ڈھونڈتا ہے مگر اسے اپنے گمشدہ وجود کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہماری کوئی چیز کھو جائے گی، ابھی تو دیکھتے آپ کتنی ہم پریشان ہو جائیں گے، میری گھڑی نہیں مل رہی، میرا پرس نہیں مل رہا، میری یہ چیز نہیں مل رہی، رائٹ. اور اگر میرے پیسے کھو گئے تب تو سب کو روک لیا جائے گا، سب کھولو اپنا برتن، رائٹ.
کتنی انتہا تک چلی جاؤں گی؟ اور امام کہہ رہے ہیں اسے اپنے وجود کی فکر نہیں ہے جو کھو چکا ہے، اسے اپنے گمشدہ وجود کی کوئی پرواہ نہیں، وہ نہ تو اسے تلاش کرتا ہے نہ ہی اس کے بارے میں کوئی قدم اٹھاتا ہے۔ یہ غفلت ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی طرح چلتے چلتے ایک دن موت میں کنویں میں گر جائیں گے اور پھر کہیں گے ارے اللہ ایک موقع اور دے دیں، اب جا کے اچھے بچے بنیں گے، پورا قرآن پڑھ لیا، سیکھا کچھ نہیں۔ آج ایک ایکسرسائز کرتے ہیں، جب آپ باہر جائیے نا دو لوگ کرتے جائیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ایک دوسرے سے پوچھیے گا آج کون سی قرآن کی آیات ہم نے سنی، آج ہم نے کون سا مولا علی کا قول سنا۔ آپ لوگ میں کیا کرتے ہیں یہاں سے اندر ہی نہیں جانے دیتے، بس یہاں پر آئی اور سن اسکرین کی وجہ سے پھسل گئی، دل میں اتری نہیں، دل ہے ہی نہیں حسین کے ساتھ، دل تو یہ ہے کہ اللہ ذات جلد سے ختم کرے تو پھر میں فلانی کی مجلس میں جاؤں، پھر مجھے گھر جانا ہے، وہاں فیملی کے ساتھ مجھے دوسری مجلس میں جانا ہے، یہی ہے نا۔ مجھے بہت سارے لوگ اس لیے ناپسند کرتے ہیں، اس لیے نہیں آتے، مجھے پتہ ہے، یہ کہتے ہیں یہ تو بس بیڈ بھی نہیں عزیز ہے، do not take it easy. Take Hussein very seriously. مجھے نہیں معلوم یہ میرا آخری محرم ہے، right؟ مجھے اسی محرم میں حر بننا ہے، مجھے اسی محرم میں حر کی طرح سے حسین پر فدا ہو جانا ہے۔ حر پوری فیملی کے ساتھ ہے، بیٹا بھی تھا، بھائی بھی تھا، غلام بھی تھا، بیوی بھی تھی، بیوی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ حر کی بیوہ آپ کو شام غریبہ میں بھی نظر آتی ہے نا، جب ظالم نے کیا بھیجا تھا ان کی زبان، اور جو گھوڑوں کو چنے کھلائے جاتے رسولوں کو، ان کے بچوں کو جن کے حالات بالکل خشک ہو چکے تھے ان کو یہ خشک دانے بھیجے تھے، اس نے کھائے ہوئے، لیکن حر کی بیوی آئی تھی۔ پھر حر کی بیوی آپ کو کہاں نظر آتی ہے؟ آپ کے اوپر احسان کرنے والوں میں نظر آتی ہے، جب 97 ہجری میں امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی پھوپھی رقیہ کو بھیجا تھا، زوجہ مسلم کو، جو کہ امام علی کی سب سے چھوٹی بہن بیٹی تھی، ان کو بھیجا تھا اسلام پھیلانے کے لیے اس ہند میں، اس سندھ میں۔ محمد بن قاسم نے نہیں کہلایا تھا قرآن اسلام، دیکھیے رقیہ تھی، اور ان کے ساتھ کون تھے؟ حضرت امام حسن کے پر پوتے تھے، جنہیں آپ عبداللہ شاہ قاضی کے نام سے پہچانتے ہیں۔ تو امام نے ان کے ساتھ، مرد تو ختم ہو گئے تھے، اب یہ عورتیں تھی کربلا کی بچی ہوئی، ان کو بھیجا تھا، ان کی سربراہی میں 200 افراد بھجوائے تھے، 200 عورتیں تھیں اور بچے تھے آل محمد کے جان بچانے کے لیے، اور اس میں یہ حر کی زوجہ بھی آئی تھی، یعنی شوہر کے بعد انہوں نے در اہل بیت کو چھوڑا نہیں تھا۔ اس طریقے سے حر نے معرفت حاصل کی تھی، ورنہ کہہ سکتی تھی حسین کی وجہ سے میرا بیٹا بھی ختم ہو گیا، میرا شوہر بھی ختم ہو گیا، لیکن کیسی قربانی بھی تھی کہ اس کے بعد بھی چھوڑا نہیں در اہل بیت کو۔ اور حر ان کے ساتھ بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں، خود امام حسین سے کہتے ہیں، اب مجھے پتہ نہیں میں یہ آپ کے سامنے کل پرسوں کہہ چکی ہوں، لیکن خود امام حسین سے حر کہتے ہیں اسی کتاب کے مطابق کہ جس وقت ان کو معافی مل گئی تو امام سے کہتے ہیں ایک بڑی عجیب بات میرے ساتھ ہوئی مولا، جو اب مجھے سمجھ میں آئی ہے۔ وہ بات کیا ہوئی؟ اب آپ سوچئے، جنگ ہو رہی تھی نا جب حر آئے تھے، کس قدر گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، کس قدر پیاس اور جنگ اور ہر چیز اپنے عروج پر تھی، اس وقت اور یہ بات امام حسین کو براہ راست بتا رہا ہے، وہ امام کو نہیں بتا رہے تھے، مجھے اور آپ کو بتا رہے تھے۔ کہتے ہیں مولا جب مجھے عمر ابن زیاد نے حکم دیا، آفیشل لیٹر دیا کہ جاؤ اور حسین کو گھیر کے یہاں پر لے کر آؤ، تو میں بہت، میرا دل دکھا، لیکن حاکم کی بات تھی، مجھے ماننی تھی اس کو آرڈر۔ جب میں باہر نکلا قصر عمارہ سے، جو بھی گورنر ہاؤس تھا، اس سے باہر نکلا تو مجھے آواز آئی، اور تجھے جنت مبارک ہو۔ اور کہتے میں نے پلٹ کے پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا،
میں اس وقت سے الجھا ہوا تھا کہ یہ ندائے غیبی مجھے جنت کیوں بشارت دے رہی ہے. میں فرزند رسول کے مقابل جا رہا ہوں, ان کو گرفتار کرنے جا رہا ہوں, یہ مجھ سے کہہ رہی ہے آواز کہ تم جنت میں جاؤ گے. مجھے اب سمجھ میں آیا کہ مجھے آپ کے پاس آنا تھا. مجھے در توبہ حسین کے صدقے میں اللہ نے کھولا ہے. اس کی علامت کوئی ہے, اور یہ در توبہ میرے اور آپ کے لیے بھی کھلا ہے. وقت کے حسین ہمارا انتظار کر رہا کہ ہم کیسے تائب ہو جائیں, ہم کیسے اپنی خواہشوں کو, اپنے اسٹیٹس کو, اپنے حشم کو, اپنی میں کو چھوڑ کے تائب ہو کے جائیں. اے فرزند زہرا, اے صاحب الزمان, ویسے حسین نے کچھ پوچھے بغیر ان کو معاف کیا تھا نا. مجھ سے بھی کچھ پوچھیے نہیں مولا, مجھے بھی شرمندگی اور ذلت سے نکال لیجیے, مجھے بھی توبہ دے دیجیے. بڑے بوجھ ہیں, بہت لمبی فہرست ہے, دفتر عیسیاں چلا آ رہا ہے پیچھے, لیکن مولا نہ آپ کے جننے ہر سے کچھ پوچھا نا. کتنے الزام لگ سکتے تھے نا ان پر, کم تکلیف دی تھی, کم اذیت دی تھی. لیکن حسین سخی کریم, حسین نے کچھ نہیں پوچھا اور اپنے ہاتھ باندھ کر آیا تھا رومال سے. اور نے ایک نیک جملہ کہا تھا جب لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تھا حسین کے, اور حسین کو جلال آیا تھا. حسین نے کہا اور تیری ماں تیرے غم میں روئی, یعنی تو مر جائے. ظاہر امام ایسی فاؤل لینگویج تو نہیں یوز کر سکتے تھے نا, ہم لوگ پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں, تبرہ کے نام پہ سب حلال کر دے. جس نے گالی دی, حدیث رسول ہے, وہ جنت کی بو تک نہیں سونگ سکتا. یاد رکھیے گا, یہ بچوں کو سمجھا دیجیے. جس نے گالی دی, حدیث رسول ہے, وہ جنت کی بو نہیں سونگ سکتا. اور جنت کی جو خوشبو ہے وہ 1 سال نورانی سال کے فاصلے سے سنگائی دے گی. خدایا شریعت کو سمجھیے, شریعت کھیل نہیں ہے, شریعت مذاق نہیں ہے. جتنا لائٹ ہم نے دین کو لیا ہوا ہے نا, کچھ کروں گی مولا بخشوا دیں گے, کچھ کروں گی بیوی تو جائیں گی نہیں جنت میں, کھڑی رہیں گی کہ یہ گناہگار بھی چلی جائے, یہ گناہگار بھی چلی جائے. پلٹنا نہیں ہے, سدھرنا نہیں ہے. تو بس کم سدھرنے کی نیت تو کیجیے, پھر بیوی بخشوائیں گی. لیکن اگر ڈٹے رہیں گے برائیوں کے اوپر تو کیا بیوی خوش ہوں گی ہم کو دیکھ کر؟ خود بھی شرمندہ ہو کے آیا تھا, ہاتھ باندھ دو میرے بیٹے, میرے بھائی, میرے غلام, مجرم ہوں حسین کا. اب آپ حسین کی عطا دیکھیے کہ آ کے اسے کچھ کہنا نہیں پڑا, خود ہی آگے بڑھ کر امام نے رومال کھول دیا. اور تو میرا بھائی ہے, اتنا بڑا جملہ ہے, اور تو میرا بھائی ہے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حسین کا بھائی ہونا. جب کوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو حسین اس طرح سے اس کو اٹھاتے ہیں. جب کوئی خدا کی خاطر شرمندہ ہوتا ہے, حسین اس کو کتنی بلندی پہ لے کے جاتے ہیں. حسین سے زیادہ بلند کوئی اور جگہ نہیں ہوگی, یہ یاد رکھیے گا. جس عرش پہ رسول ہوں گے, میرے بھائی کو نہیں روک رہی ہوں, اس سے مجھے ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ سے شیئر کرنی ہے, کل بھی بھول گئی کہ آج آپ کو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو اصحاب حسین تھے, جیسے کہ آج اصحاب حسین کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا, کل سے پھر انشاءاللہ اہل بیت کی باری نا, تو ہم اس پر گفتگو کریں گے. یہ جو اصحاب حسین تھے, ان کی کتنی کیٹیگریز تھی. جیسے ہم لوگ ہیں نا, ہم لوگ کیسے رشمنڈ والے, شوگر لینڈ والے, رائٹ, پہچان ہے ہماری. ان کیا پہچان تھی حسین کے ساتھیوں میں؟ تو یہ علامہ طالب جوہری صاحب, انہوں نے اپنی کیٹیگریز لکھی ہیں. اب ان کیٹیگریز کو سنیے اور یہ احساس کیجئے کہ یہاں 72 تھے, لیکن کتنے یگانہ روزگار تھے, کتنی ایلیٹ کلاس تھی, اور کون کون سے معزز افراد معاشرے کے
جو بہت ہائی کیلیبر کے تھے وہ حسین کی غلامی میں کھڑے ہوئے تھے. کیٹیگریز سے سن لیجیے, 11 کیٹیگریز انہوں نے بنائی ہیں. 9 انہوں نے بنائی ہیں, ایک آدھ میں نے اپنی طرف سے سمجھنے کے لیے ایڈ کر دی. ٹوٹل 11 ہیں یہاں پر. سب سے پہلے افراد وہ ہیں جس کے نام انہوں نے دیے ہیں مکہ میں ملنے والے لوگ. جب مکہ میں حج کو عمرے سے بدل کے حسین نکل رہے تھے نا, تو وہاں بہت حاجی جمع تھے, لیکن اس وقت انہوں نے اصل حج کو سمجھا کہ اصل حج یہاں پر کھڑے ہو کر فریضہ ادا کرنا نہیں ہے, بلکہ فرزند رسول کی نیابت میں جہاد کرتے ہوئے, نصرت کرتے ہوئے اپنی جان دینا حد سے بھی بڑی بات ہے. یہ ابھی جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا نا, یہ ساری چیزیں آپ کو آپ کے سامنے آئیں گی, تو آپ کو یہاں سے حکمت لینی ہے, یہاں سے فرقان کرنا ہے. یاد رکھیے دین میں کبھی بہکاوا باہر سے نہیں آتا. یہ بات میری بھی سوچے, دین میں بہکاوا دین کے نام پر آتا ہے. جب امام زمانہ مکے سے آواز دیں گے, استغاثہ بلند کریں گے صبح کے وقت, فجر کے وقت, اسی دن مغرب کے وقت شیطان خود اپنے آپ کو امام مہدی کہہ کر اناؤنسمنٹ کرے گا کہ میں ہوں اصل فرزند زہرا, میری طرف آؤ. وہ کہاں سے بول رہا ہوگا پتہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ جو مجھے جواب دے گا میں اس کے لیے درود فرماؤں گا. کہاں سے؟ نہ وہ باقاعدہ اناؤنسمنٹ کرے گا, میں فرزند زہرا, جیسے امام نے صبح کہا ہوگا نا, میں فرزند حسین, میں نے ظہور کیا ہے, میری بیعت کے لیے آؤ. کوفہ سے آواز آئی. کوفہ میں کون لوگ رہتے ہیں؟ کوفہ میں علماء رہتے ہیں, بڑے بڑے مراجع ہیں, رائٹ. اگر وہاں سے کوئی آواز دے رہا ہے تو وہ کیسا ہوگا؟ وہ اپنے آپ کو ایک بڑا مجتہد, عالم, فاضل, اسی طرح کا گیٹ اپ لے گا نا, اور وہ ابلیس ہوگا. تو آپ کو جو بار بار حکمت فرقان کی بات کہی جا رہی ہے, بار بار آپ سے کہا جا رہا ہے تو قرآن سے اٹیچ ہو کر کے قرآن کی آیتوں کو سمجھیے, تاکہ آپ کی حکمت میں اضافہ ہو, آپ کے فرقان میں اضافہ ہو, اس لیے کہ آپ پہچان سکیں کون واقعتاً امام مہدی کا ساتھی ہے اور کون پھر سے بھیس بدل کر آ رہا ہے. میرا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پہ جتنے مراجع ہیں خدا نہ کرے آپ ان کے اوپر بے اعتباری کریں, بالکل نہیں, ہرگز نہیں. لیکن اس اسپیسیفک وقت پر جو آواز دے گا, آپ کو پتہ ہے امام مہدی کے بارے میں کتنی روایتیں ہمارے دین میں جو معصومین سے ہیں. ایک محیط اندازے کے مطابق یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, صادق حسن صاحب کی روایت میری بالکل نہیں ہے, لیکن میں ان کے اوپر آنکھ بند کر کے یقین رکھتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ معصومین کی 10,000 روایتیں ہیں امام مہدی کے بارے میں. کسی ٹاپک پر اتنی روایتیں نہیں ہیں معصومین کی. میں بھی آج 5-10 منٹ میں سوچی اوپر ہو جائے, معذرت چاہتی ہوں, لیکن I want to cover this subject. 10,000 روایتیں معمولی نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے معصومین چاہتے ہیں ہمارے شیعہ, ہمارے فالوورز بالکل کلیئر پکچر دیکھ لیں بفور مہدی کمز, رائٹ. اس سے پہلے کہ امام ظہور کرے ہم لوگ بالکل کلیئر ہوں, کیسے آئیں گے, کب آئیں گے, کیا نشانیاں ہوں گی, کون ساتھ ہوگا, کون نہیں ہوگا, کس پہ وہ بھروسہ کر رہے ہوں گے, ان کے پاس پہنچنے والوں کی خصوصیات کیا ہوں گی. نام تک دے دیے 313 کے, یہ تک بتا دیا کتنے مرد ہوگے کتنی عورتیں. امام کے لشکر میں خواتین بھی ہوگی تاکہ ہم پیچھے نہ رہ جائیں. پھر امام کے پاس کتنے لوگ مختلف شہروں سے پہنچیں گے,
اور ان کو پہنچائے گا خدا. ان کو صرف ایک کام کرنا ہے، لبیک یا مہدی کہتے ہوئے اپنا ایک پاؤں باہر رکھنا. دیٹ از اٹ. اس کے بعد خدا ان کو لے کے جائے گا. تیولرز ہوگا ان کے لیے. ان کا جو اگلا پاؤں ہے وہ صحن کعبہ میں پڑے گا. زمین اس طرح سمٹ جائے گی ان کے لیے. لیکن یہ جو فاصلہ طے کرنا ہے آپ کو، صرف ایک قدم کا فاصلہ، پوری زندگی کی تیاری کرنی ہے آپ کو. اس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے. آگے خدا آپ کو سنبھالے گا. آپ سمجھ رہی ہیں؟ آپ کو امام مہدی کے لیے تیار ہونا ہے. جو عشق حسین سے کری وہ عشق آپ کو امام مہدی سے کرنا ہے. کربلا اب ہوگی. وہ تو کربلا ہو چکی، لیکن ایک کربلا باقی جو کہ اب اصل کربلا ہے، جو فیصلہ کن ہے. اس کربلا میں فیصلہ نہیں ہوا تھا، افراد ختم ہو گئے تھے. پہلے دن آپ نے کیا سنا تھا؟ حسین نے ٹیلے پہ چڑھ کے حل من ناصر ینصرنا کہا تھا نا. کس کو مدد کے لیے بلایا تھا؟ یہ صدیوں میں پھیلے ہوئے مجھے اور آپ کو آواز دی. اور جس نے اس پہ لبیک کہہ کے تیاری کری ہوں خلوص سے دل سے، نماز بالکل پڑھنی ہے، شریعت کی پابندی کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے شرک کو قابو میں کرنا ہے. سب سے مشکل کام ہے. ہر جگہ اپنے آپ کو نیچے کی ہے، اپنے نفس کو نیچے. اور ہم نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے. میں تو نہیں کرتی. لیکن یہاں کھڑے ہوئے پچھتائیے، یہاں کھڑے ہوئے روئیے اور کہیے مولا اب پہچان ہو گئی ہے تو اب آپ اس شرک کو قابو میں کرنے کے لیے ہمت بھی دیجیے، حوصلہ بھی دیجیے، تاکہ میں آپ کے بیٹے کی مدد کے لیے پہنچ سکوں. کربلا میں اور ظہور میں جو مماثلتیں ہیں ان کو سمجھ لیجیے. کربلا اور ظہور میں کیا مماثلتیں ہیں؟ کھول کھول کے علماء بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ وہ ختم ہوا تھا جس مقام سے، وہاں سے اب ظہور مہدی تک کنیکشن ہے. یہ ابھی پرچم بدلا گیا ہے نا، کربلا کے گنبد پر کالا آیا ہے. سال بھر کیا رہتا ہے؟ کون سا رنگ رہتا ہے؟ ریڈ. یہ سارے آئیکونک ہوتے ہیں. ریڈ فلیگ کا مطلب کیا ہے؟ ریڈ فلیگ کا مطلب یہ کہ جنگ ختم نہیں ہوئی. یہ آپ کے آیت اللہ مطہری، مرتضیٰ مطہری نے اپنی کتاب میں لکھا. جنگ ختم نہیں ہوئی بلکہ ابھی دونوں طرف سے تیاری ہو رہی ہے. حسین بھی تیاری کر رہے ہیں. حسین مر گئے نہیں، شہید ہے، زندہ ہیں. تو حسین بھی تیاری کر رہے ہیں، حسینی بھی تیاری کر رہے ہیں. وہ ابلیس بھی تیاری کر رہے ہیں، وہ تو مرا ہی نہیں. اس کے ساتھ بھی تیاری کر رہے ہیں. اب آپ نے چننا ہے یہاں کھڑا ہونا، یہاں کھڑا ہونا. یہ عزاداری اس لیے ہر سال ریپیٹ ہوتی ہے. میں نے آپ سے پہلے دن کہا تھا نا، ہر سال ہجرت، ہر سال ہجرت. ہر سال آپ ایک ریزولوشن بناتی ہیں، اس سال میں نے یہ اٹین کرنا ہے. مجھے نماز شب کی پابندی شروع کرنا، اس سال مجھے زیارت عاشورہ کی پابندی کرنا، اس سال مجھے اپنی میں کو قید کرنا ہے. بنائیے ریزولوشن، ڈائری میں لکھیے، اپنی کمزوریاں لکھیے. ایک دوسرے کی ڈائریاں نہیں پڑھیے گا، اپنی کمزوریاں لکھیے. میں ایک قصہ آپ کو بار بار بتاتی ہوں. کراچی میں ایک بچوں کی مجلس پڑھتی تھی، وہاں پہ بچے بھی ہوتے تھے، وہ ڈائری بناتے تھے. ان کی ڈائری میں نے لے کر پڑھی کہ میں ان کو تھوڑا سا گائیڈ کر سکوں. اس میں نے ان سے کہا اپنی کمزوریاں بتائیے گا اور پھر دیکھیے گا کہ ان 9 دنوں میں آپ نے کیا امپروو کیا. تو ایک بچی نے پہلے دن لکھا تھا میں دن میں 5 سے 6 جھوٹ بولتی ہوں، اور 9 کی رات اس نے لکھا اب میں 2 پر آ گئی. سچی بچی تھی نا، اس نے اپنے جھوٹ کو کنٹرول کیا. میں تو آپ سے کہوں گی میں بولتی نہیں ہوں، حالانکہ 50 بولتی ہوں. اپنے آپ کو حسین کے آئینے میں دیکھیے. ایک بڑا خوبصورت چہرہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. کھچی ہوئی ہے میرے آنسوؤں میں ایک تصویر، احمد فراز کا شعر ہے. کھچی ہوئی ہے میرے آنسوؤں میں ایک تصویر، فراز دیکھ رہا ہے وہ مسکرا کے مجھے. یہ حسین مسکرا کے آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ کے آنسو کسی آلتو فالتو کے لیے نہیں نکل سکتے، صرف حسین کے لیے نکلتے، اس لیے کہ اس کی قیمت ملتی ہے آپ کو. ان آنسوؤں میں امام حسین مسکرا کے آپ کو دیکھ رہے ہیں.
آؤ میرے راستے پر، چلو میرے پیچھے، یہ راہ شہادت ہے، اس پہ اگر تم آؤ گے تو ہم حر کی طرح تمہاری بخشش کروائیں گے۔ میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں، بڑا مشہور شعر ہے۔ میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، لیکن ہمارا حسین آنے والا ہے، بہت جلد آنے والا ہے، اور اتنی محرموں میں آئے گا۔ ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے اپنے وقت کے امام کے لیے۔ بس عزیزوں، میں آپ کو یہ کیٹیگریز بتا رہی تھی۔ فرسٹ کیٹیگری ہے جو مکے میں اپنے حج کو بدل کے حسین کے ساتھ گئے تھے، اور یہ گروہ کتنے تھے؟ یہ لوگ تھے 22 افراد امام کے ساتھ مکہ سے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری کیٹیگری اسنائے راہ میں ملحق ہونے والے، یعنی جو پورا راستہ گزرا تھا امام حسین کا مکے سے لے کے کربلا تک۔ ابھی مجھے ایک بچی نے ٹیکسٹ کیا تھا اور اس نے مجھے اپنی کیلکولیشنز میں بتایا کہ کتنے امام حسین کے جو یہ راستہ تھا اس کے اندر کتنے دن ہوئے تھے اور اس میں کتنی منزلیں طے کی تھیں۔ میں آپ کی خدمت میں، ظاہر ہے یہ بچیاں بڑی محنت سے یہ ساری معلومات ریسیو کرتی ہیں، پڑھتی ہیں، تحقیق کرتی ہیں اور پھر بھیجتی ہیں ہمارے پاس۔ آئی وانٹ یو ٹو نوٹ اٹ ڈاؤن۔ کربلا کا جو سفر تھا مکہ سے لے کر کربلا پہنچنے کا، یہ 23 ڈیز میں ہوا تھا۔ 23 ڈیز میں امام نے کربلا مکے سے کربلا تک کا سفر طے کیا۔ اس میں منزلیں تھیں، ریسٹنگ اسٹیشن سے 38 مقامات پر امام ٹھہرے تھے، امام نے وقوف کیا تھا، اور اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی اگر آپ جا کے نیٹ پر دیکھیں گی۔ اب امام کے پاس راستے میں لوگ مل رہے ہیں، امام بار بار کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا راستہ شہادت کا ہے، میں قتل ہو جاؤں گا، لہٰذا جسے جان دینی ہے رکے، باقی چلے جائیں۔ اور اس میں امام کے پاس آئے تھے 12 افراد، ٹھیک ہے، 12 افراد، اور ان کو کیلکولیٹ کیا۔ اب تیسری کیٹیگری کون سی ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ کیٹیگری ہے، کربلا میں ملنے والے لوگ، جن کو کیا آپ حر کے ذریعے کیٹیگرائز کرتی ہیں۔ کربلا میں کتنے لوگ آپ کے ملے؟ اس لشکر سے ٹوٹ کے ملے یا چھپ کر آئے؟ بہت سارے افراد نے کیا کیا تھا کہ وہ ان کے قافلے میں شامل ہو گئے تھے، جب کربلا پہنچ گئے تو ان کے قافلے سے نکل کے چھپ کر امام کے پاس آ گئے تھے۔ یہ کتنے لوگ تھے؟ یہ 37 لوگ تھے۔ ان 37 میں سے 32 وہ لوگ تھے جو امام کے خطبات کو سن کر حر کی طرح سے آئے۔ اس کے بعد تھرڈ کیٹیگری کون سی ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ فورتھ کیٹیگری اصحاب رسول کی، رسول اللہ کے صحابی جو تھے وہ آ کے امام کے لشکر میں شامل ہوتے۔ اب سوچیں کتنے ضعیف ہوں گے وہ۔ اسی میں ایسے بھی صحابی تھے جنہوں نے اپنے ماتھے کی کھال بالکل آنکھ پہ گر گئی تھی، اس کو کس کے اپنے جو کمر کا پٹکا ہوتا ہے نا اس سے باندھا تھا تاکہ ان کی آنکھیں کھلی رہے اور وہ جنگ کر سکیں۔ یہ بھی جذبہ تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ یہ کتنے تھے؟ یہ 16 تھے۔ 16 صحابی رسول جو تھے انہوں نے حسین کے لشکر میں اپنی جان دی۔ اس کے بعد تابعین تھے۔ تابعین کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو رسول اللہ کے بعد پیدا ہوئے لیکن انہوں نے اصحاب رسول کو دیکھا اور اسلام پر رہے، قائم رہے، ان کو تابعین کہتے ہیں۔ یہ کتنے تھے؟ یہ 20 تھے۔ تابعین 20 تھے۔ حافظان قرآن حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ 6 لوگ ایسے تھے جنہیں قرآن حفظ۔ پھر ایسے لوگ جن سے روایتیں لی گئی ہیں، محدثین نے جن سے روایتیں لی ہیں، ایسے لوگ کون تھے؟ ان کو انہوں نے کہا علماء روات حدیث، یعنی جو راویان حدیث تھے۔ حسین کے ساتھ 9 تھے، اور اگر آپ امام حسین کے خطبے نکال کے پڑھ لیے جو آپ نے صبح عاشور سے دینا شروع کیے تھے، اس میں امام ان کے نام لے لے کے مخاطب کر کے کہہ رہے کہ بتاؤ میں کون ہوں۔ یہ 9 لوگ تھے۔ اس کے بعد جانے مانے مشہور بہادر، ایسے لوگ جو پورے عرب میں اپنی بہادری کی وجہ سے، دلیری کی وجہ سے دھاک بٹھائے ہوئے تھے، وہ کون سے امام کے ساتھ کتنے تھے؟ امام کے ساتھ 10۔ اور ان 10 بہادروں میں اس میں حضرت عباس کا نام نہیں ہے، اس میں مسلم کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ یہ صرف فرینڈز ہیں، اصحاب ہیں۔ اس میں ٹاپ پہ حر کا نام ہے،
پھر زاہد اور متقی کون تھے؟ زاہد اور متقی جو کہ پورے زمانے میں نون تھے اپنے تقویٰ کی وجہ سے، یہ 3 افراد تھے. اس کے بعد باقی شہدائے ابو طالب 18. عزیزان محترم، یہ تھی حسین کی لسٹ. ایسے پاک، ایسے نکھرے ہوئے، ایسے یگانہ روزگار آئے تھے حسین کے سامنے اس جان اپنی قربان کرنے کی. حسین بڑی قدردانی کر رہے تھے، بس میں مسائل پر آ گئی ہوں. اور حسین کس طرح سے قدردانی کر رہے تھے؟ حسین ہر ایک کے پاس جاتا تھا. حسین کی صبح جب اپنے فرینڈز کو لاش اٹھانے کی طریقہ تھا اس کو سنیے، اور اس کے بعد جب مسائب آئیں گے تو سنیے گا کہ اپنے بچوں کو کیسے اٹھانے جاتے تھے. 3 دن کے پیاسے تھے نا حسین، اور 3 دن تو آپ کہہ رہی ہیں، میں کہہ رہی ہوں، نہ جانے کب سے پانی اپنے پر حسین نے حرام کیا ہوا تھا، اس لیے کہ چھوٹے بچے ساتھ تھے نا. حسین کو تو پتا تھا کہ پانی بند ہو جائے گا. حسین، عباس، زینب، یہ 3 لوگ تھے جو اپنا پانی اپنے پر حرام کیے ہوئے تھے کہ بچوں کو پلاتے رہیں گے. تو امام حسین جب اپنے دوستوں کے سرہانے جاتے تھے تو کس طرح سے جاتے تھے؟ اپنا گھوڑا دوڑاتے تھے. گھوڑے سے اتر کے نہیں نیچے کھڑے ہوتے تھے، بلکہ گھوڑے پہ ہی کھڑے ہوئے جنگ دیکھ رہے ہوتے تھے. اور جیسے ہی وہ گرتا تھا اور وہ کہتا تھا مولا مدد کے لیے آئیے، تو امام گھوڑا دوڑاتے ہوئے جاتے. امام کے ہاتھ میں بہت لمبا سا نیزہ تھا. تو امام کا جو ذوالجناح جس کی آپ بہت تکریم کرتی ہیں، مزاج دانی امام تھا. ایسے نہیں ہم اس کی اتنی عزت کرتے ہیں. وہ امام کا مزاج پہچانتا تھا، رسول کی سواری چلا آ رہا تھا. تو جب وہ کسی لاش کے پاس یا کسی مرتے ہوئے شہید کے پاس پہنچتا تھا تو وہ یہ جانتا تھا کہ یہ تیر نہیں رکے ہیں. جنگوں میں تیر روکے جاتے ہیں جب لاش اٹھانے کے لیے سپاہی آتے ہیں، لیکن یہ اتنے ظالم تھے، ان کے پاس کوئی اصول نہیں تھا. یہ چاہتے تھے کہ حسین کو انہیں تیروں سے ختم کر دیں. تیر برس رہے ہوتے تھے، اور عباس اور علی اکبر اس طریقے سے وہاں حسین کو کور کرتے تھے کہ تیر ان کو لگ جائے، حسین کو نہ لگیں، اور حسین اپنے ساتھی سے جدا ہو جائیں، اس کو آخری وقت میں اس تک پہنچ سکیں. تو وہ ذوالجناح اپنی آگے کی ٹانگوں کو ہم کر کے زمین پر لگاتا تھا. امام اپنے نیزے سے، سیدھے ہاتھ کے نیزے سے اس کو گاڑتے تھے تاکہ اس کے بوجھ اس کا سہارا لے سکیں. اور ایک ہاتھ سے، پنجے سے، ایک ہاتھ سے جھکتے تھے دوڑتے ہوئے، اور پھر اس شہید کو اٹھاتے تھے گریبان سے پکڑ کر اور اپنے گھوڑے کے اوپر رکھ کے پلٹ کے آ جاتے تھے تاکہ تیروں سے دور ہو کر مقتل میں آخری کلمات کہہ سکے. شجاعت حسین. کہہ دیتے جاؤ عباس لے کر آ جاؤ. حسین ہر ایک کے پاس خود پہنچتے ہیں. حسین ایک ایک کے پاس گئے ہیں، حتیٰ کہ حر کے پاس بھی گئے ہیں. اور آپ جانتی ہیں نا، حر کے بیٹے کے جنازے پہ حر سے پہلے گئے تھے. جب حر کا بیٹا شہید ہوا ہے نا اور حر پہنچا ہے تو دیکھا کہ حسین پہلے پہنچے ہوئے اور حسین نے اپنے زانوؤں پہ اس کا سر رکھا ہوا ہے. حر نے کہا مولا پرست پیروں میں کہاں آ گئے، غلام زیادہ ہے میں اٹھاتا ہوں. حسین نے کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے نا؟ حسین نے کہا تھا جوان بیٹے کا لاشا باپ نہیں اٹھاتا. صرف چند گھنٹے بعد حسین ہے، علی اکبر ہے، اور دور دور تک کوئی حسین کا ساتھ دینے والا نہیں بجز زینب کے. اب حسین آئے لاشے پر، حر زخمی ہے، جاں بلب ہے، سر کے اوپر اتنا گہرا زخم ہے کہ وہ خون ابل رہا ہے. حسین نے اٹھایا، مرتے ہوئے حر کو اٹھایا، اپنے گھوڑے پہ رکھا اور پلٹ کر آئے. مقتل میں آ کر عباس اور علی اکبر نے اتار کے مرتے ہوئے حر کو نیچے رکھا. اب حسین کی عطا دیکھیے، یہ دیکھیے حسین کس طرح سے بخشش دیتے ہیں، کس طرح سے معاف کرتے ہیں. حر کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا اور اس کے بعد جب وہ بہتا ہوا لہو دیکھا تو اب سب سے آئیکونک چیز امام حسین نے کی، اپنی جیب سے ایک رومال نکالا جو ماں نے بنایا تھا، فاطمہ نے. یاد رکھیے اہل بیت نے کسی سٹیج پر اپنے فالوورز کو نہیں بھولے.
جس وقت فاطمہ باپ کے غم میں روتی تھی اور جا کے بیٹھتی تھی قبرستان میں بقیہ میں، جہاں پہ کہ امام علی نے ایک حجرہ بنا دیا تھا، بیت الحزن، پہلا امام بارگاہ، پہلا عزا خانہ وہاں بنا تھا، اور بی بی روتی جاتی تھی اور اپنے ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے چرخہ کاٹتی جاتی تھی، کپڑا بنا رہی تھی۔ اس حال میں کیا کپڑا بنا رہی ہیں بی بی آپ؟ کس کو ہوش ہے کپڑا پہننے کا؟ ابھی نہیں ہے 50 سال بعد کربلا میں کپڑا چاہیے ہوگا۔ ایک کرتا بیٹے کا سیا تھا حسین کا، جو رخصت آخر میں حسین نے منگوا کے پہنا تھا اپنی ذرا کے نیچے، اور ایسے میں اپنی شیوں کو نہیں بھولی تھی۔ ایک رومال بنا کے حسین کو دیا تھا، جو اس وقت حسین نے نکال کر اس گناہگار حر کے ماتھے پر باندھ دیا۔ بس یقین کیجئے جو توبہ کرے گا حسین کے ذریعے، اسے سیدہ کی چادر کا سایہ ضرور ملے گا۔ ایک تار بھی مل گیا تو جنت ہے، ایک تار بھی مل گیا تو پولیس رات سے گزر جائیں گے۔ یہ فاطمہ پیغام دے کر گئی تھی، حر کے ماتھے پہ پٹی بن گئی، عزاداروں حر اس دنیا سے چلے گئے، یہ بتا کر گئے یہ بڑی بارگاہ ہے، یہاں پر جب تم خدا کی خاطر اپنے نفس کو کچھ لوگے تمہارا ساتھ دینے، حسین آئیں گے، حسین کی ماں آئے گی۔ پروردگار عالم ہماری پرستاری قبول کر۔ پروردگار جس طریقے سے اصحاب حسین کو تو نے معرفت دی، فرقان دیا، سمجھ عطا کی، حکمت عطا کی، پروردگار ہم گناہگاروں کو ذرہ بھر حکمت عطا کر دے حر کے صدقے میں۔ پروردگار حسین کے ساتھیوں کا جذبہ ہمارے دل میں بھی دے دے۔ بڑے گناہگار، بڑے دنیا پرست لوگ ہیں، لیکن اس در سے جو مانگو ملتا ہے۔ میرے حسین ہم پر بھی شفقت کی نگاہ اپنی مادر کے صدقے میں کر دیجئے۔ مولا ہمیں اور ہماری اولادوں کو، مولا ہماری اولادوں کو دجالیت سے بچا کے امام مہدی کا پرستار بنا دیجئے، اس راہ پہ خلوص سے چلنے والا بنا دیجئے، تاکہ ہم خدا کی نظر میں کامیاب ہو سکیں۔ ہم پر رحم فرمائیے اپنے اکبر کے صدقے میں۔ اکبر